ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے ایفیکٹس آف ڈیفارسٹیشن۔ جو ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور ملکوں کے اندر بھی جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے، ڈیفارسٹیشن چل رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہماری لائف کے اوپر آگے چل کر۔ آج کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے حوالے سے۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈیفارسٹیشن کے جو ایفیکٹ ہے وہ کون سے پڑیں گے۔ ڈیفارسٹیشن ریزلٹ ود اے گریٹ لاس ان بائیو ڈائیورسٹی سچ ایز انکریز ان کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز۔ ڈیفارسٹیشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دے گا بائیو ڈائیورسٹی کو، جو ہماری دوسری کریچر ہے، جو وائلڈ اینیملس ہیں، جو وائلڈ پلانٹس ہے، یعنی کہ ان سبھی کو ختم کر دے گا اگر ہم ڈیفارسٹیشن کریں گے۔ اور دوسرا سب سے بہت خطرناک چیز جو ہے وہ ہے گرین ہاؤس گیسز کا جو بڑھ جائے گی۔ گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہیں، جیسا کہ گرین ہاؤس گیسز کون سی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے، واٹر ویپر ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو گیسز ہے گرین ہاؤس گیسز کہلاتی ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، ETC۔ یہ جو گیسز ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہے ہمارے اس ایٹماسفیئر میں۔ اگر ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی تو پھر یہ زمین کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو یہ بڑھا دیتی ہے، اور زمین کا جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اگر اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو پھر بہت سارے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ تو ڈیفارسٹیشن ایک تو بائیو ڈائیورسٹی جو ہے ان کو ختم کر رہی ہے، اور دوسرا ماحول کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ یہ پوائزنس گیسز جو ہے وہ ان کی کنسنٹریشن کو بھی بڑھا رہی ہے۔ گرین ہاؤس لیڈس ٹو گلوبل وارمنگ۔ ٹیمپریچر ول بی ہائی دیٹ کازز گلیشیئر میلٹنگ which is the reason of rising sea level and causes flood۔ گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ زمین کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو انکریز کر دے گی۔ اب اگر ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو ہمارے جو گلیشیئر ہے، جو واٹر کے ذخائر ہے، جو برف کی صورت کے اندر ہے، وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ان کی میلٹنگ سے ایک تو سی لیول بڑھ جائے گی، اور اس کے ساتھ فلڈنگ کا خطرہ ہوگا، پانی بہت زیادہ آ جائے گا اور فلڈ آ جائے گی، اور جو ہے برساتیں جو ہے بارشیں ہیں وہ بھی زیادہ ہوگی۔ اگر زمین کو ہم نے ہیٹ اپ کیا، زمین کا ٹیمپریچر جو نارمل ہے اگر اس سے بڑھ گیا تو ظاہری بات ہے زمین پہ رہنا ہمارے لیے بھی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز سے انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ ہم انڈسٹریز کو انسٹال کرتے جا رہے ہیں، ہمارے جو درخت ہیں ان کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، فارسٹ جو ہیں ان کو ختم کر کے وہاں پہ بہت بڑے سٹیز بنائے جا رہے ہیں، بہت بڑے کارخانے لگائے جا رہے ہیں، اور اس کا بہت ہی برا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر ہم فارسٹ کو ختم کر کے اور فارسٹ کی لینڈ کے اوپر ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، ہم کوئی بھی فیکٹری انسٹال کرتے ہیں، تو پھر اس لینڈ پہ بہت زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آج کل جو ہے ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، فلڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے فلڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک سب سے بڑا ریزن ہے ڈیفارسٹیشن کا۔ اگر ہم اپنے ماحول کو تحفظ نہیں دیں گے تو ماحول بھی ہمیں تحفظ نہیں دے گا۔ جو ہیلدی انوائرنمنٹ ہے، جہاں پہ ہم بھی ہیلدی لائف سروائیو کر سکتے ہیں، وہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے جو بائیو ڈائیورسٹی ہے ان کو بھی تحفظ دیں۔ اٹ از آلسو دا ریزن آف ہیبیٹیٹ لاس آف وائلڈ لائف سوائل ایروجن۔ اور یہ سب سے بہت بڑا ریزن ہے کہ جو درخت کو ہم کاٹ رہے ہیں، جو فارسٹ کو ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پہ جو رہنے والے اینیملس ہیں ایکچول میں ہم ان کے گھروں کو ختم کر رہے ہیں، ان کی اسپیشیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ اینیمل جو کہ ان درختوں پہ رہتے ہیں، ان فارسٹ کے اندر سروائیو کرتے ہیں، ہم نے ان کی اسپیشیز کو بھی ختم کر دیا ہے۔ بہت سارے پاکستان کے اندر انڈینجرڈ اسپیشیز ہے جو کہ خطرے کے اندر ہے، ان کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت ساری ایسی اسپیشیز ہے جو کہ اس دنیا سے ہی ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ ہیومن ایکٹیویٹی سے ان اسپیشیز کا اب نام و نشان تک نہیں رہا۔ باقی جو بچی اسپیشیز ہیں ہمیں ان کو تحفظ دینا ہے۔ اگر ہم فارسٹ کو کاٹتے ہیں، درختوں کو کاٹتے ہیں، اس سے ایک تو گلوبل وارمنگ کا ایشو ہوتا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ کا ایشو ہوتا ہے، گلیشیئر میلٹنگ کا ایشو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وائلڈ لائف ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور جو ہماری زمین ہے ان کی زرخیزی بھی بالکل ہی ویک ہو جاتی ہے، ڈل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔
درخت جو ہے بہت بڑا سبب ہوتا ہے نائٹروجن وغیرہ دینے کا زمین کو، اور زمین ان کے پتے سے جو نائٹروجن چلتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو یہ بڑھاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم درختوں کے دشمن بن گئے، ہم وائلڈ لائف کے دشمن بن گئے اور ان کو کاٹتے چلے جائیں گے صرف اپنے فائدے کے لیے، تو آگے چل کر ہمیں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ ہماری جو اگلی جنریشن ہے ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ مل کے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی وائلڈ لائف کا اور بائیو ڈائیورسٹی کا تحفظ کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔